बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज़ से जो हालात हैं, अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवां दवां है। आज वो रावलाकोट में पहुंचा और रावलाकोट में जो मखलूक खुदा इकट्ठी हुई, मुजाहिरीन वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनकी तादाद देखकर, उनके अज़ाइम देखकर, उनका जोश व खरोश देखकर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को वफाकी हुकूमत ने खुसूसी टास्क देकर रावलाकोट भेजा, जहाँ पे रावलाकोट में उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में शौकत नवाज़ मीर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदर हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी और दीगर रहनुमा मुलाकात में मौजूद थे। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने अंदिया दिया इस बात का कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम तर मुतालबात मंजूर कर लिए जाएंगे। नाजरीन, ये जो मुज़ाकरात हुए, इनमें जो सबसे ज़्यादा किरदार वो पाकिस्तान के सदर जनाब आसफ़ अली ज़रदारी का रहा, जिन्होंने अपनी इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली से आज़ाद कश्मीर को एक बड़े खून खराबे से बचा लिया। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुआ, मीरपुर में जिस तरह एक होनहार पुलिस ऑफिसर अपनी जान से हाथ धो बैठा, कोटली में जिस तरह मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और 70 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 10 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए, अस्पतालों में दाखिल हुए। ये जो सूरत हाल पैदा हुई, जब ये लॉन्ग मार्च पुंछ डिवीज़न के अंदर दाखिल हुआ तो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये ज़्यादा खून खराबा होगा, जिस पर आसफ़ अली ज़रदारी ने नोटिस लिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनके नोटिस में ये बात लाई कि हालात बड़े संगीन हैं, उन्हें किरदार अदा करना चाहिए, तो उन्होंने फौरी किरदार अदा किया। आर्मी चीफ से बात करने के बाद उन्होंने ये इस तरह मामलात को सेटल किया और अब मुज़ाकरात जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक कामयाबी के साथ रवां दवां हैं। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के भी कोर कमेटी का इजलास हुआ। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमर महबूब साहब, चीफ एडिटर है रोज़नामा जम्मू कश्मीर के, और साबिक़ मशीर हुकूमत सीनियर तजियाकार जनाब मुर्ज़ा दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब महबूब साहब, सबसे पहले हम आते हैं, ये जो मुज़ाकरात हुए, कल जो सूरत हाल हुई, या कल आपने देखा किस तरह इंतज़ामिया की जानब से, पुलिस की जानब से या हुकूमत की जानब से मिस मैनेजमेंट की गई और किस तरह जानी नुकसान भी हुआ। एक कीमती पुलिस ऑफिसर, उसकी कीमती जान चली गई, एक इंतहाई होनहार पुलिस ऑफिसर थे वो। इसके अलावा पुलिस अफसरान भी ज़ख्मी हुए, जो मुजाहिरीन थे वो भी ज़ख्मी हुए। ये जो सूरत हाल सारी पैदा हुई, ये आखिरकार मुज़ाकरात की तरफ किस तरह जो है ये एक रात में साहब 2 जगह पे चीज़ें चल रही थी। एक तो वही ब्रेक थ्रू जिसकी तरफ आपने जिक्र किया सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से। उससे पहले जो कल बात यहाँ से शुरू हुई कि जो कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद थे और डीएजी मुज़फ़्फ़राबाद थे, उनके हवाले से एक्शन कमेटीज़ को बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि वो एक्शन कमेटीज़ वाले ये समझ रहे थे कि ये जो काउंसलर्स हैं उन्हें भी तोड़ रहे हैं, मसूद रहमान, इसी तरह जो क्या कहते हैं ताजरान हैं उन्हें भी तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम तबक़ात के साथ वो इवन के हमारे साथ भी उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की सब। तो वो एक तो ये बात है कि उनका ये ख्याल था। तो रात को हमारे पास ये इतला थी कि ये जो तब्दील किया गया वो मसूद रहमान साहब को और डीएजी साहब को, वो एक्शन कमेटीज़ की ख्वाहिश के ऊपर किया गया कि इनके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जो 2-3 अफसरान हैं, जिनमें मसूद साहब का नाम भी लिया जा रहा था, ज़फ़र साहब का नाम लिया जा रहा था, एक सेक्रेटरी का नाम लिया जा रहा था, कि उनके साथ एक्शन कमेटी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर है, तो उन्हें इस वजह से उससे अलग करना पड़ा। और जब वो ये भी इतला थी कि शायद अदनान खुर्शीद साहब का और कशफी साहब का नाम भी एक्शन कमेटीज़ ने ही दिया था, और उन्होंने कहा कि जी अगर आप किसी किस्म का कोई ब्लड शेड नहीं चाहते, या कमेटी ने मशवरत के साथ दिया था, या कह रहा हूँ ये तो उनके होगी नहीं, तो कमेटी की बात है। लेकिन जो मेरे पास जो इतलात हैं उसकी हद तक तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि एक तो ये बात है अनवारुल हक साहब का, आपको पता मिजाज कि उनके लिए जो ज़्यादा काम करे उसे उन्होंने उधर पहुँचाना था। मसूद रहमान आजकल क्योंकि ज़्यादा उनके करीब हुए तो ज़्यादा वफादारी का मुजाहरा कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो अपनी मंजिल पर पहुँच गए। दूसरी अपना शहजाद राठौर साहब ये बात है कि रात को जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने तकरीबन सरेंडर कर दिया। वो जो सरिया था उनकी गर्दन में, वो जो उनका तकब्बर था, गरूर था, वो रात को जो 1:30-2 बजे उन्होंने एक महदूद सी पैमाने पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5-6 मिनट की, जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस भी नहीं लिए और उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जी हम उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, अपना बजट जो है वो भी हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, तरक्याती बजट और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें। इसके पीछे रात को जो डेवलपमेंट हुई
ایک تو یہ بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب نوٹس لیا تو یاسین صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس کو آصف علی زرداری صاحب نے نوٹس لے لیا اور اپنی پارلیمانی پارٹی کو سٹیک ہولڈرز کو آج طلب کر لیا انہوں نے، جو اس وقت اجلاس جاری ہوگا، اور اس سے پہلے جو یاسین صاحب کے گھر میں بھی ایک اجلاس ہوا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کی مداخلت تھی، دوسری طرف یہ ہوا کہ رات کو انوار الحق صاحب جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہیں قائل کر لیا کہ جی بات یہ ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ انوار الحق صاحب کی خواہش تھی کہ ہر صورت جو ہے ہم جو ہے وہ تشدد کی طرف جائیں اور ایسا ماحول کریٹ کریں کہ آزاد کشمیر میں دوبارہ کسی کو احتجاج کرنے کی جرت نہ ہو۔ دوسری طرف جو عزائم تھے اور جو حوصلے تھے وہ بھی ان کے بھی بہت زیادہ بلند تھے، ایکشن کمیٹیز کے، اور عوام بھی بڑی چارج تھی، اور ان بٹوین جو ساری صورتحال ہوئی تو رات کو انٹرنیٹ بند کرنے کا جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی ان مظاہرین کو، اور پریس کانفرنس جو ہوئی اس کے بعد فیصلہ ہوا یا اس سے پہلے؟ اسی وقت ہی جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے مینیج کر لیا، اور بعد میں جب رات بھر مذاکرات ہوتے رہے پھر رات گئے جو ہے آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ سارے انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں، اور صبح جو ہے اچانک ہی کیا ہوا کہ رینجرز پہنچنا شروع ہو گئی۔ رینجر والی خبر بھی صبح میں نے بریک کی جب پتہ لگا کہ جی یہ رینجرز کدھر سے آئے ہیں۔ اب رات کو جب پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں اور صبح جو ہے ایسی صورتحال ہوئی کہ پتہ لگا جی کہ کہیں اور سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی ریٹ آف گورنمنٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، تو جب شہزاد راٹھور صاحب یہ جو ٹروپس جو ہیں رینجرز کے جب یہ کوہالہ سے پار ہوئے، ہلاڑ سے پار ہوئے اور ادھر سے نکلے تو پھر جو ہے لوگوں کو اندازہ ہوا اور اس کی سنجیدگی کا، کیونکہ بعض جگہ پہ اس طرح کے خدشات تھے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے درختوں پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے ان کے ساتھ مقابلہ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ انتشار پھیلنے کا شدید خطرہ تھا، جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے صبح مداخلت کی، اور صبح مداخلت کر کے جب انہیں بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے ساری کی ساری، تو ظاہر پولیٹیکل فورسز آئیں۔ جب پولیٹیکل فورسز آئیں اسی طرح وزیر اعظم پاکستان جو ہے میاں شہباز شریف نے کل ایک بار شاہ غلام قادر صاحب سے گفتگو کی، دوسری بار بات کی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے لیول پہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو میں اپنے کچھ وفاقی وزراء بھجوا دیتا ہوں گارنٹی کے طور پہ، لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے کہا یہ شاید اس کا ٹائم نہیں ہے، تو زیادہ بہتر جو ہے اور جامع مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اور جب رات کو جو ہے وہ کیونکہ انوار الحق صاحب کی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ان کے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں تو ظاہر اقتدار جاتا دکھائی دے رہا تھا، ایک جگہ انہوں نے سرنڈر کیا اور باہر آ کے انہوں نے پھر سازش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح جو ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو جاتا۔ آپ یاد کریں کہ جس دن ہم نے یہ خبر بریک کر دی تھی پنجاب کانسٹیبلری والی اور ایف سی والی، تو کتنا اس کا شدید رد عمل آیا۔ اس کے بعد جب صبح رینجرز والی بات ہوئی تو اس کے اوپر بھی شدید رد عمل آیا، اور کوہالہ سے جب یہ لوگ کراس کر کے ادھر پہنچے ہیں، وہ چیک پوسٹ کراس کیا تو انہیں پھر واپس بلایا گیا اور دوبارہ کے پی کے کی حدود میں روک دیا گیا، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جو مداخلت تھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ واپس بلائے گئے، اور چیزیں جو ہے وہ پولیٹیکلی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، یہ جو عدنان فاروق شہید ہوئے کل، یہ واقعہ آج انہیں سپرد خواب بھی کر دیا گیا، ہم اپنے ادارے کی طرف سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ جو واقعہ پیش ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کا فرمات ہے، کس کی گولی لگی، یہ کوئی بات سامنے آئی؟ دیکھیے یہ تو ہم ایک بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری یہ اطلاع تھی کہ یہ پولیس کی ہی گولی سے، کیونکہ 3-4 لوگ زخمی ہیں، جو باقی 3 لوگ زخمی ہیں وہ بھی ہے، لیکن کیونکہ کل ماجد خان صاحب جو حکومتی ترجمان ہیں انہوں نے یہ سارا ملبہ جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کے اوپر ڈال دیا تھا، اور ان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا، جس طرح کل بچے کے جو والدین ہیں ان کے عزیز و اقارب اور لواحقین کا جو رویہ تھا کہ جی ہم انہیں اتنا عدم اعتماد تھا سسٹم کے اوپر کہ مطلب انہوں نے جو کل وہ جو کیا، انہوں نے کہا ہم پوسٹ مارٹم نہیں کراتے، تو بڑی مشکل سے پوسٹ مارٹم کروایا، اور آج جب ان کا وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ ساری آزاد کشمیر کی پولیس، حاضر سرور، ریٹائرڈ ملازمین سارے لوگ بڑے دکھی تھے میرپور شہر کے، اور انہیں جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پورے فوجی اعزاز کے اپنے سول اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے شہزاد راٹھور صاحب، مقصد جو آج ادھر تقاریر ہوئی ہیں جنازے پہ، خاص طور پہ جو تقریر ریٹائرڈ ڈی آئی جی میرپور سردار گلفاظ صاحب نے کی، کیونکہ بہت عرصے تک وہ گلفاظ صاحب ادھر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے وہ کام کرتے رہے ہیں، تو جو انہوں نے تقریر کیا انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کی آنکھیں کھولنے کے لیے
وہ کافی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا, وزیر اعظم صاحب آپ کو اس لیے نہیں لائے تھے مذاکرات کرنے سے. اس طرح جو تحریک لبیک کے اور جن خطیب صاحب نے جو تقریر کی ہے, ان کے جنہوں نے جنازہ پڑھایا ہے, تو انہوں نے بھی حکومت کو بڑے ہی آڑے ہاتھوں لیا. کوئی مقصد یہ نہیں ہے, مگر اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ مقصد ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ ہمیں جو ہے نا وہ غازی جو ہیں وہ ہوتے ہیں, یہ تو نہیں اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں کو اور اپنے اس کو مروا دیا جائے. تو یہ جو تھا اس کے اوپر, لیکن یہ جو ہے وہ بڑا الارمنگ تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات بھی حکومت آزاد کشمیر کے اوپر, اور یہ جو سارے جو پریشر تھا عوامی, اس کی وجہ سے حکومت آزاد کشمیر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور. اچھا مرزا درانی صاحب, اسی والے سے آپ سے بات کریں گے. یہ جو آج جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی, جس طرح راولہ کوٹ میں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں تو نہیں کہا سکتا, لیکن اطلاعات ہیں کہ 50,000 سے اوپر لوگ وہاں پہ موجود ہیں. یہ جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں پہ پہنچے اور پھر چیف سیکرٹری کو بھیجا گیا مذاکرات کرنے کے لیے, اس کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ یہ اندرون خانہ کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب, یہ ایک لاوا جو پک رہا تھا, ہم بار بار نشاندہی بھی کرتے جا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ان جائز مطالبات کو ایڈریس کریں اور اس کو سنجیدہ لیں. لیکن وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے ان کو بار بار چیلنج کیا, بار بار ان کو ساتھ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اور جو مذاکرات انہوں نے کیے, اور انہوں نے اس سے پہلے جو مذاکرات اپنی ایک کمیٹی بنائی, مذاکرات کیے, اس پہ مطالبات تسلیم کر لی, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. ابھی بھی یہ ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ یہی خدشات ہیں کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پہلے سے تسلیم شدہ ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ہم اپنی تحریک اس وقت تک کال آف نہیں کرتے جب تک یہ غیر معینہ مدت کی انہوں نے تحریک, آپ کو پتہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آزاد کشمیر حکومت کی رٹ ختم ہوگی. وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت ان کے وزراء کا جو ہے وہ بالکل اعتماد ایکشن کمیٹی کا ان پہ ختم ہو گیا, اور عوام کا بھی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کل سے آزاد کشمیر میں کہیں کوئی حکومت نظر آ رہی ہے آپ کو, کوئی سسٹم نظر آ رہا ہے, کوئی بھی وزیر اعظم بس صرف ایک کشمیر ہاؤس میں انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے وہ مینجمنٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ کامیابی ضرور حاصل کی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے اداروں اور فوج کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا اس صورتحال میں, میرا کیا ہے, میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں ہے, میں نے تو اپنے چادر اٹھانی ہے اور اٹھانی ہے, کندھے پہ ڈال کے نکل جانا. لیکن یہ جو المیہ ہوگا, یہ جو ریٹ آف دی اسٹیٹ چیلنج کی ہے ان لوگوں نے, اس ریٹ آف اسٹیٹ کا نقصان جو ہے وہ ڈائریکٹ براہ راست پاک فوج, وفاق پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کو ہوگا. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے انوار الحق صاحب کو لایا, اور جو یہ منصوبہ 1 سال پہلے بنا کہ جو مین سٹریم کی قومی جو سیاسی جماعتیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے, اور ایک ایسی شخصیت کو لے آئیں جن کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا پولیٹیکل اس طرح کا, اور نہ ہی ان کی کوئی بڑی پارٹی تھی. پی ٹی آئی سے بھی وہ نکل کے ایک اپنی گروپ بنا کے انہوں نے حکومت بنا لی. ٹھیک ہے, چلے بنا لی, لیکن اب ان کو 1 سال سے جس طرح چلایا جا رہا تھا, جس طرح سسٹم کو آپ دیکھیں کہ اس طرح ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا, اس کے بعد تو مسعود الرحمان صاحب جیسے, عامر صاحب نے بتایا کہ مسعود الرحمان جیسا کمشنر بھی دل برداشتہ ہو گیا میرے خیال میں, کہ وہ 1 دن پہلے سے جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف ٹچ تھے. کل پرسوں سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا کسی کا, اور میری اطلاع کے مطابق ان کو بغیر جو ہے وہ اطلاع کیے جو ہے نئے کمشنر نے نہیں, میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ مسعود الرحمان صاحب کو وزیر اعظم نے ڈائریکشن دے دی تھی کہ کوہالے میں ہر صورت آپ نے روکنا اور ان کے اوپر آپ نے مطلب سے کسی صورت انٹر نہیں ہونے دینا, جس کے طاقت کا استعمال کرنا. لیکن آج بھی یہ ہوا کہ اگر صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ مداخلت نہ کرتے تو انوار الحق صاحب نے تو یہ پورا پلان کر لیا تھا نا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ رینجرز آئیں اور یہ سارے جو ہے نا ان سب مظاہرین کو ان کو کچل ڈالیں, چاہے وہ فائرنگ لاشیں گریں جو مرضی ہو. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ نے جی یہ میرا مقصد, وہ کہتے ہیں یہ میرا اس میں مفاد نہیں ہے, اس میں مفاد ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا, اور اسٹیٹ آف پاکستان آئے اپنی ریٹ بحال کرے اور ان مظاہرین کو کچل دے طاقت کے زور پہ. آپ دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ تھے, میرا خیال ہے کہ ابھی لاکھوں میں لوگ چلے جائیں گے. یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی کوٹلی سے چلے, میرپور سے چلے, اور یہ اجیرہ جب انہوں نے کراس کیا وہ ہزاروں سے بڑھ گئی تعداد, لاکھوں میں چلے گی. اب جب راولہ کوٹ اور اس کے بعد پھر یہ جائیں گے باغ اور ارجا اور یہ ہوتے ہوئے مظفر آباد جائیں گے,
इनको वहां रोकना अब नामुमकिन है। किसी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, शौकत नवाज मीर जो हैं वो भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इस तहरीक को कंट्रोल कर सकें। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर ये लोग पाकिस्तान आर्मी की, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनको आप यकीन दहानी करा सकते हैं। जब तक वो गारंटी नहीं करते, पाकिस्तान आर्मी की गारंटी और सदर पाकिस्तान की गारंटी, आर्मी चीफ की गारंटी नहीं होगी, ये मुजाहिरीन किसी के कंट्रोल। अच्छा मुर्दाद हुसैन साहब, आपने बात की मिस मैनेजमेंट की, तो कल मैं कोटली उस रियान शरीफ उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे ये झड़पें हुई, तो ना वहाँ पे एसपी कोटली मौजूद थे चूँकि, और ना ही वहाँ एसएचओ जो थे वो मीर अहमद सुलैरिया भी नहीं थे, इरफान भट्टी भी नहीं थे, और ये लोग एसपी ऑफिस में एसपी के अंदर बैठे हुए थे, और वहाँ पे सिर्फ वो डंडा बरदार सिपाही मौजूद थे जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो जख्मी हुए, जो लोग जख्मी हुए। तो ये मिस मैनेजमेंट की वजह से अगर ऐसा हुआ तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये रेंजर आ जाती तो सारा कुछ वो टेक ओवर कर लेते, तो इससे पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी नहीं होती और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका ना मिलता? और आसिफ जरदारी ने कितनी कामयाबी कितनी से इस चीज को टाला? आज जो हम एक हफ्ते से कह रहे थे इनको कि आप इनके साथ जो है संजीदा मुज़ाकरात करें, इनके मुतालबात को तस्लीम करें, जहाँ जिस हद तक स्टेट के लिए मुमकिन है उनको रिलीफ दें। ये कोई अवामी मुतालबात हैं, ये कोई उनके ज़ाती मुतालबात नहीं थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। तो आज जो कल से जब 3-4 दिन से इंडियन मीडिया पे जो तमाशा लगा हुआ है, जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ जो तमाशा लगा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप देखें ना कि ये आज भी तो यही हालात हैं। अगर आप रेंजर्स आ जाती है, रेंजर्स ने जो है वो दोबारा ऑपरेशन शुरू कर देना है मुजाहिरीन के खिलाफ, तो उसका क्या होगा? मतलब आप देखें ना कि एक तो खून खराबा है ही है, लेकिन इंटरनेशनली फिर इंडिया ये केस लेके चला जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है, मोदी जो है वो हमारे लिए बोलेगा। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब जो है, मैं समझता हूँ उन्होंने रियासत पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए और वफाक पाकिस्तान के लिए मुदाखलत की, और उन्होंने बर वक्त अपना फैसला किया। उन्होंने बुलाया अपनी पार्टी को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। इस वक्त उनका इजलास जारी है, लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी का, पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मेरा अगला सवाल, पहले अमर साहब से मुस्लिम लीग नून के इजलास के बारे से बात कर लूँ, फिर पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ, इसमें क्या फैसले हुए, क्या बात की गई? उससे पहले शहजाद राठौर साहब, एक खबर आ रही है कि शायद रेंजर्स की और भारी पुलिस की नफरी की दोबारा आज़ाद कश्मीर की तरफ, मुजफ्फराबाद, ये खबर ब्रेक करने वाला था मैं अभी की तरफ रुख है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुसद्दका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो अपडेट करते हैं। हमारा मुजफ्फराबाद ऑफिस जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि दोबारा जो है वो मरी से। अमर साहब, मैं आपको थोड़ी नॉलेज में, नाज़रीन के नॉलेज में, मैं आज जब कोटली से आया तो जब मैंने होलाड़ क्रॉस किया तो ब्योर आता है पहला स्टेशन, वहाँ पे मैंने 2 जगह पे भारी नफरी डिप्लॉय थी, गाड़ियाँ उनकी पार्क थी साइड पे। उन्होंने जो है ना रोड से हट कर थोड़ा दूर 2 जगह पे रेंजर्स की बड़ी नफरी जो है ना वो तैनात थी। इसी तरह होलाड़ के बारे में भी यही इतला थी। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो रेंजर्स वापस पाकिस्तान की तरफ जाने वाली थी, अब उनका रुख दोबारा मुजफ्फराबाद की तरफ हो गया, और मुजफ्फराबाद मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली है कि शायद स्टैंड बाय जो है ना कोहाला और उलाड़ के करीब उन्हें रखा जाए, और अगर मुज़ाकरात जो हैं उसका कोई पॉजिटिव नतीजा देखें ना। मुज़ाकरात के ऊपर हम इसके ज़ाहिर हम कंक्लूड करते हुए आखिर पे बात करेंगे कि मुज़ाकरात किधर पहुंचे और उस उनकी राह में क्या क्या रुकावटें और क्या क्या हो सकता है, कितने कामयाब कितने नाकाम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आखिर पे बात कर रही हैं। इस वक्त जो आपका सवाल है मुस्लिम लीग नून के इजलास के हवाले से, तो आज जो है मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ है उसमें एक तो ये बात है कि अमीर मकाम साहब ने, कल मैंने आपको पहले भी बताया, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर बात की, इसके अलावा कुछ चीज़ें मियां नवाज शरीफ का साहब के नॉलेज में भी सुबह लाई गई थी। उसके बाद जो है आज जो है वो सुबह पहले शाह गुलाम कादिर साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था और सीनियर अहदेदारों का, जिसके बाद उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वफाकी वज़रा की वो बात कर रहे थे, तो आज फिर अमीर मकाम साहब जो नए वज़ीर अमूर कश्मीर हैं और मोतमिद साथी हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कश्मीर कौंसल में ये इजलास तलब किया, और इसमें ना सिर्फ जो है वो शाह गुलाम कादिर साहब समेत सारे अरकान मौजूद थे, मेरे ख्याल में कर्नल वक़ार साहब के अलावा, या शायद वो भी होंगे। इसके अलावा जो है वो पार्टी के जो साबिक़ सदर, साबिक़ वज़ीर आज़म और पार्टी प्रेसिडेंट राजा फ़ारूक हैदर साहब, तारक फ़ारूक साहब, चौधरी मोहम्मद अजीज़ साहब शामिल थे, मुश्ताक मनाज़ साहब बैरून मुल्क हैं, नजीब नकी साहब को देखा, अपना इफ्तिखार गिलानी साहब को देखा, वो सारे लोग मौजूद थे। तो आज जो शहजाद साहब इतला है
ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ درخواست کی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے ہمیں یہ ایسا حکومت کے ہمیں تعدی ہیں کہ جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور ہمارے 4 وزراء ہیں اور 29 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں، اور 4 جو وزراء ہیں وہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور جس کی وجہ سے ہمیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور کسی صورت بھی ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی، اور کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے چیزوں کا کہ ہم اسی وقت جو ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ انوار الحق حکومت سے علیحدہ ہونے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم وفاق کے ایک فیصلے کے تحت آئے تھے، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے، گیم آن ہے، مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے، کھل کے تفضات سے آگاہ کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے، زما نے۔ کل 3 بجے شہزاد راٹھور صاحب دوبارہ اجلاس ہوگا مسلم لیگ نون کا۔ اسی طرح رات کو جیسے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا تھا کہ میں کل 1 بجے آپ کے سوالات لوں گا، تو کل وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نقاب کشائی کرانے کے بعد جو ہے وہ مسلسل غائب ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جس ریاست میں یہ کچھ ہو رہا تھا اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ 8 تاریخ سے ادھر ہے، مظفر آباد گیا ہی نہیں، مظفر آباد گیا ہی نہیں، اور مزے کی بات ہے وہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اور کرنل وقار نور جو ہے وہ سیدھے راستے سے مظفر آباد جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ کرنل وقار نور صاحب کے کشمیر چل رہا تھا اور نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ وزراء جو ہے انہوں نے اپنے وہ فلیگ اتار دیے ہیں، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر پرائیویٹ نمبر پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ وزراء کی بات کر رہا ہوں میں، وزیر داخلہ کی گاڑی کے اوپر اس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی اور افسوسناک صورتحال ہے، کہیں ریٹ آف گورنمنٹ نے تھی۔ سر یہ جو نمبر اتارنے والی بات ہے اس پہ میں بتاؤں کہ ایک وزیر ایسا بھی ہے جو پرائیویٹ نمبر پلیٹ لگا کے نا تو شادیوں میں رینٹ پہ گاڑی دیتا ہے آزاد کشمیر۔ نہیں وہ غلط بات ہے۔ اچھا مرزا درانی صاحب یہ جو بات کی عمر صاحب نے نیرو، جو آپ نے کہا کہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، کل جب آزاد کشمیر پورا جل رہا تھا، میرپور میں ایک پولیس آفیسر کی لاش پڑی ہوئی تھی، جب 70 سے زائد پولیس اہلکار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں داخل تھے تو ہمارا نیرو جو ہے وہ کافی ہاؤس میں بیٹھا اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں کپچینو کی جو ہے نا وہ چسکیاں لے رہا تھا۔ تو یہ آج آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی نمائندگی نہیں تھی اس جنازے میں، کوئی بھی وزیر بھی نہیں گیا وہاں، کیا وزیر بھی نہیں گیا، مگر صدر وزیر اعظم جو ہے انہیں ہونا چاہیے تھا، مقصد آئی جی کو ہونا چاہیے تھا، چیف سیکرٹری کو ہونا چاہیے تھا، لوکل پولیس تو ذرا بیچارے کولیگ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا حق ہے، اور ان کے لیے جس طرح کے ایس ایس پی میرپور کامران صاحب نے جس طرح کی ان کے لیے سفارشات کی، اس سے بڑھ کے حکومت ذات کی، اور خصوصی پیکیج دینا چاہیے ان کے لیے تاکہ لوگوں کے حوصلے بلند ہوں۔ اچھا مرزا درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس پورے صورتحال میں سب سے زیادہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، جس طرح صدر آصف زرداری صاحب نے یہ ایکشن لیا، نوٹس لیا، اور آج ان کی وجہ سے آزاد کشمیر خون خرابے سے بچ گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا آج اجلاس ہوا ان کا بلکہ اس وقت جاری ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ انوار الحق کو مزید ٹائم دے گی؟ کیا آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے ساتھ مزید کھیلا جائے گا؟ یہ آج کا $1 ملین کوسچن ہے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہے گی کہ اپنا وزیر اعظم بنائے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس نے یہ آرکیٹیکٹ جو تھا نا اس حکومت کا، جو انوار حکومت کا، وہ جب تک پیچھے نہیں ہٹتا، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، اس وقت تک پیپلز پارٹی یا نون لیگ حکومتوں میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جتنے مرضی آپ لوگ مروا دیں اس تحریک میں، جتنے مرضی آپ جو ہے نا وہ رینجرز سے آپریشن کرا لیں، انوار سرکار کو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو مین سٹریم کی پارٹیاں ہیں ان کو ہم نے کرش کرنا ہے، اور ان کے ذریعے انوار صاحب کو ان پہ مسلط کر کے ان پارٹیوں کو بالکل جو ہے نا سائڈ پہ کر کے دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اور سیاسی لیڈرشپ کا رول جو ہے اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب بڑی بڑی شخصیات تھی، غازی ملت، مجاہد جبل، چوئی نور سین صاحب یا کے ایچ خورشید صاحب، جب وہ ہوتے تھے تو اس طرح کی تحریکیں جب چلتی تھی تو آپ کسی ایک شخصیت کے کہنے پہ لوگ جو ہے نا گھروں میں چلے جاتے تھے آرام سے۔ آج تو ان لوگوں کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہی نہیں، لیڈر لیس ہے، لیڈر لیس تحریک بن گئی ہے، اور وہ جو شوکت نواز میر صاحب ہیں ان کی بھی شاید اب بات نہ سنی جائے۔ ابھی مجھے کوئی متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ابھی اعلان ہونے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئے کامیاب، لیکن دیکھیں اب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، سیاسی قیادت کا رول ختم ہو گیا، سیاسی جماعتوں کا کردار ختم ہو گیا، آزاد کشمیر حکومت کی رٹ ختم ہوگی۔ آپ دیکھیں نا حکومت کی یہی رٹ ہوتی ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے جو ہے نا وہ کنٹرول کرے مظاہرین کو۔ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدل
और दीवाना वार जो है वो चल रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ गिराव की काल में, तो आप उनको कैसे रोकेंगे? कितने लोगों को मारेंगे, कितनी रेंजर्स चढ़ाएंगे? असल मसला ये है कि जो कौमी सलामती के इदारे हैं, जो रियासत पाकिस्तान के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको ये देखना चाहिए किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए आप पूरी जो है ना रियासत को उसकी बींट ना चढ़ाएं। ये रियासत आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का पहला किला है, ये अब असहार है हमारा। हम इंडिया के खिलाफ जो है पहली डिफेंस लाइन है आज़ाद कश्मीर, इसको अपनी डिफेंस लाइन को ख़त्म ना करें, इसको अपने लिए जो है ना वो मज़ीद स्ट्रेंथन करें। आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो आपको पता है कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ, बॉर्डर पे देख लें, यहाँ पे देख लें। लेकिन बात यह है कि इनके साथ बात करने का तरीका है, इनको डंडा लाठी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी जो है वो पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें भी कुछ वज़रा जो है वो अनवार साहब की सपोर्ट में बात कर रहे थे। उनका ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात हैं अगर आप कामयाब कर लें या ना कर लें, अनवार को हटा लें या ना हटाएं, हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। कोई नया वज़ीर आज़म आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये बात उनको समझ नहीं। अवाम के सेंटिमेंट्स जो है ना कंट्रोल हो जाएंगे, ये बात होती है ना कि अवाम की अक्सरियत आपके साथ ना हो, आपको किसी बड़े ओहदे पे बिठा दिया जाए तो आपकी बात कौन सुनेगा? जब हमने ये बात कहनी शुरू की कि इस आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अवामी हमायत हासिल नहीं है, तो उस वक्त ये बात लोग समझते नहीं थे। अब जब ये लाखों लोग बाहर निकल आए हैं, अब तहरीक चली है, कल लोगों के साथ जो है ना वो 1953 के बाद पहली मरतबा रावलकोट में इतना बड़ा इज्तिमा हुआ। मैं ये गुजारिश, और 1953 में क्या हुआ था, क्या वो ये आज 2024 में करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने फिर जब उसको डाइवर्ट करने की आज पार्लिमानी पार्टी में कोशिश की, तो फिर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की इंचार्ज हैं, उन्होंने मुदाखलत की बजरिया टेलीफोन। उन्होंने फिर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मैसेज दिया पूरी पार्लिमानी पार्टी को, माइक ऑन करा के। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा किसको शटअप कॉल दी? अपनी पार्लिमानी पार्टी जो सहूलतकार हैं उनको या सबको उन्होंने कहा कि आपने आज आसफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पिछले 1 साल के दौरान जो आप लोगों के साथ आज़ाद कश्मीर में नाइंसाफ़ी हुई, पीपल्स पार्टी के साथ, जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ हुई, पार्लिमानी पार्टी के साथ हुई, वज़रा के साथ हुई, वज़रा को जो पोर्टफोलियो नहीं दिए गए, पोर्टफोलियो देने के बाद वज़ीर आज़म ने उनको इख्तियारात नहीं दिए, तो ये खुल के आप बयान करें जरदारी साहब को, हमने इस हुकूमत में रह के मजीद अपनी पार्टी को ख़त्म नहीं करना। मैं समझता हूँ मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का ये विजन है, ये उनकी देखें मुदब्बराना क़यादत है। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी को ये डायरेक्शन दी कि वो मेरे भाई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को असल सूरत से आगाह करें। वो खुद भी करती होंगी डेफिनेटली, लेकिन उनका ये ख्याल होगा कि जब खुद पार्लिमानी पार्टी ये बात करेगी तो उसमें एक वजन होगा। उसके बाद ये पार्लिमानी पार्टी का जो है वो रुख चेंज हुआ और उन्होंने फिर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की हिदायत के बाद ये फैसला किया कि हम सारी सूरत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नोटिस में लाएंगे और फिर आज वो इस वक्त वो इजलास। अच्छा अमर साहब, जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, ये बहुत अरसे बाद इतना बड़ा अवामी एहतजाज और इतनी मुनज़्ज़म एक तहरीक चल रही है, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की तीनों बड़ी सियासी जमातों, PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है, 20-22 अरकान है, पीपल्स पार्टी जो बड़ी पार्लिमानी जमात है, मुस्लिम लीग नून, इनकी हुकूमत है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया, कोई सियासी शख्सियत इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़ी, ये क्यों? इससे पहले मैं आपको पीपल पार्टी की एक और बात बता दूं। एक तो ये बात है कि पीपल पार्टी जो है वो ये समझती है कि ये जो टाइम है, ये चीज़ें जो अनवारुल हक साहब ने खोली हैं ये समेट ली जाएँ। ये सियासी हिकमत अमली लगती है, जिस तरह पाकिस्तान पार्टी के आसफ अली जरदारी साहब ने और उन्होंने नोटिस किया है सारी चीज़ों को। वो ये चाह रहे हैं कि पहले जो भी हो ना, अब ये देखें ना जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उसमें बहुत तगड़े गारंटर्स हैं। जो सब कमिश्नर मुजफ्फराबाद पुंछ के ऑफिस में हो रहे हैं, वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन पीपल पार्टी में 2 लोग जो हैं मैं समझता हूँ, एक तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और जो उनके आगे एडवाइज़र हैं चौधरी रियाज साहब, ये दोनों लोग जो हैं वो माहिर अमूर कश्मीर हैं, ख़ास तौर पर पीपल पार्टी की और बाकी 25-30 साल से देख रहे हैं ग्रिप है और ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो मौका हाथ से जाने नहीं देगी, लेकिन ये जो एक वो कहते हैं ना कि
فلائنگ ایرو لینے والی بات ہے کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہوگی کہ جی اڑتا تیر جو ہے اپنی گردن میں مار دیں اور یہ سارے کے سارے جو ہے اس بحران میں حکومت لے دی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزوں کی گارنٹی ہو جائے گی جب میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب اور قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان چیزوں کو سیٹل کر دیں گے. تو انوار الحق صاحب دیکھیں نا, انوار الحق صاحب کا اس پورے سسٹم میں فیلئر ہے, ناکامی ہے, اور جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کٹ آ گئی کہ ایک بندہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر لوگوں کو کہاں تک لے جا سکتا ہے. یہ تو ایک بات کلیئر ہوگی نا کہ رات کو بھی انہوں نے کیا, پرسوں ان کی جو لینگویج تھی ترسوں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پریکٹیکلی یہ اس کے اوپر بند ہوگا, کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا میں بند کریں. آج شہزاد راٹھور صاحب آپ کی شاید اعداد و شمار جو ہیں, شاید آپ سیدھے کوٹلی سے آ رہے ہیں, اس وقت راولہ کوٹ میں بارش کے باوجود ہماری اطلاع ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ موجود ہے. اور جب وہ موو کریں گے, جب وہ ارد گرد سے اور لوگ شامل ہو گے جائیں تو گے. وہ راستے میں مظفر آباد پہنچنے تک یہ ہوگا. یہ مقصد یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے ان کو روکنا, یہ ناممکن ہے ان کے مطالبات ماننے پر. دوسری یہ بات ہے کہ یہ لیڈر لیس تحریک ہے, اس میں وہ نہیں ہے. تو سب سے افسوسناک جس سوال کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں آپ کا, آج آپ نے یہ دیکھا ہے انوار الحق اور یہ جو ہیں ان کی, میں کہہ رہا تھا نا جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں سب نیشنلسٹ قرار دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ انہیں شرف پسند ناصر قرار دے رہے ہیں, آپ انہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کس منہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا مذاکرات نہیں نہ کر رہے, حالانکہ یہ تو انہوں نے ایکشن کمیٹی والوں نے بڑا دل کیا, اس کے باوجود یہی ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہی وزراء ہیں, ہم نے پھر انہی کے پاس جانا ہے, یہ ہماری ریاست ہے. وہ نعرے مار رہے تھے, یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے. میں جس کو انہوں نے کہا ہے مقصد انوار الحق صاحب کے خلاف جس نے بات کی, انہوں نے کہا کسی کو راہ کا ایجنٹ بنا دیا, کسی کو سہولت کار بنا دیا, کبھی کسی مافیا کا ایجنٹ بنا دیا. اپنا کام نکالنے کے لیے, اپنا ٹائم گزارنے کے لیے, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, مقصد اپنی انا کی بھنت چڑھانے کے لیے, پوری ریاست کو قربان کرنے کے لیے ایک شخص تیار ہو گیا. آج یہ دیکھیں رائٹ ناؤ مقصد مذاکرات کس کو کرنے چاہیے؟ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے نا. چیف سیکرٹری کیا کر رہے ہیں ادھر؟ ظاہری بات ہے سیاستدانوں کو اعتماد ہی نہیں ہے عوام چیف کا. سیکرٹری الگ بات ہے, وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب میں پرسوں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, وہ مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ جا کے طاقتوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں گے. 20 آپ کو 2014 والا دھرنا یاد ہے مولانا خادم رضوی صاحب والا, اس میں مذاکرات میں آئے تھے نا ایک صاحب. آج 10 سال بعد یہ بھگت رہے ہیں نا. آج وہ جو صورتحال ہے شہزاد راٹھور صاحب, یہ مقصد یہ صورتحال جو ہے وہ سینسٹیوٹی تھی اس معاملے کی. ایک تو یہ بات ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں قومی سلامتی کے اداروں سے اس معاملے کی صرف اتنی تحقیقات ضرور کرا لیں, کیونکہ یہ نازک خطہ ہے, اس کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں. کل جو ہے اگر آج یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, الیکشن ہو رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آج یہ مذاکرات کامیاب, میں کہہ رہا ہوں آج اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, اگر آج شہزاد صاحب یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کل جو ہے وہ برطانیہ میں مظاہرے ہونے جا رہے ہیں 3-4 جگہ پہ, کیلگری میں مظاہرہ ہونے جا رہا ہے, امریکہ میں مظاہرے ہونے جا رہے ہیں, جنیوا میں مظاہرے, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے, انڈین ٹی وی چینل آپ دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی ایسا بندہ ہوگا نا, مقصد آخر یہ جو ہماری آنکھ کان رکھنے والے ادارے ہیں ان کی کوئی کیلکولیشن ہوگی. انہوں نے نہیں دادا تھا کتنے لوگ نکلیں گے, کیسے نکلیں گے. ہم چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اس دن میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اس دن آپ کے پروگرام میں کہا یا راجہ کفیل صاحب کے پروگرام میں کہا کہ صرف آپ یہ سوچ لیں کہ اگر 11 تاریخ کو لوگ نکل آتے ہیں, وہ ہزاروں نکل آتے ہیں, لاکھوں نکل آتے ہیں, اور اگر وہ لاکھوں نکل آئیں گے تو کل آپ مانیں گے کہ یہ جو ہے نیشنلسٹ ہیں, یا یہ کوئی علیحدگی پسند ہے, یا یہ ملک دشمن ہے. نہیں اب آئی جی آزاد کشمیر بیان دیں نا کہ یہ سارے یہ راہ کے پیڑ ہیں. چیف سیکرٹری ان کی یہ صورتحال دیکھیں, مقصد انہوں نے قوم کو مس لیڈ کیا ہے, انہوں نے گمراہ کیا ہے, قومی سلامتی کے اداروں کو مس لیڈ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کی کیلکولیشن دیکھیں نا, ملک چلانا ہے نا. اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 9 تاریخ کو کیا ہو جائے گا, 10 تاریخ کو کیا ہو جائے گا, 11 تاریخ کو کیا ہو جائے گا, ان کی تیاریاں کیسی ہیں, لیڈر لیس تنظیم ہے, کتنے لوگ آ سکتے ہیں, آپ کے پاس کیا انتظام ہے, آپ نے جو ہے عوام کو اور ایک بندے کی تسکین کے لیے جو اپنی فورسز کو کھڑا کر دیا. انوار الحق صاحب کا نقصان ہوا ہے, سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا, ریاست پاکستان, وفاق پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اس میں شہزاد راٹھور, میں 1 منٹ اپنا اس کے بعد دوران سے بات کرتے ہیں, فوج ہماری کا نقصان ہوا ہے, نہیں ہوا. وہ انوار صاحب تو نکل گئے نا, یہ تو جب یہ اشارے کرتے تھے نا, یہ یہاں سے یہ جو کام شروع ہوا تھا وہ کل مکا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بھی انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے. ہم دعا گو ہیں, اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو, ہم خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن ابھی وہ جو ہے نا ہونٹوں اور چائے کے جو درمیان جو ہے نا, کپ اور لپس کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے.
ابھی یہ لوگ جو ہیں یہ شوکت نواز میر یا یہ لوگ جنہوں نے لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لیا ہے پونچھ کے اس کے اوپر وہ طاقت کا مرکز بن گیا ہے, آخر یہ طے کریں گے, باقی چیزیں ساری طے ہیں, لیکن آپ کو بتائیں نا کوئی ٹیرف جو ہے وہ جو لاگت ہے ان کی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے کہ ہم کیا کوئی دیکھیں نا, اگر شوکت نواز میر ان کے ساتھی یہ 30 رکنی کمیٹی جس کا کوئی لیڈر نہیں, جس کا کوئی بڑا قد کاٹ نہیں, جن کے اوپر عوام نے اندھا اعتماد کر دیا, لوگوں نے جانیں دے دیں, لوگوں نے دریاؤں میں چھلانگیں ماری, لوگوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں اور لوگ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے, اگر نہ ہو انہوں نے اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں, اپنے جو ہے وہ سیاسی وہ چھوڑ دیے, اپنے خاندان چھوڑ دیے, اپنے جو ہے رشتے چھوڑ دیے, اپنی انتظامیہ اور اس کے ساتھ دوستیاں چھوڑ دیں, ڈڈیال جیسے لوگ جہاں پہ ہر کوئی عزت کرتا ہے, انہوں نے اپنی نہیں دیکھی, نہ اسی کے ساتھ, نہ ڈی سی کے ساتھ, نہ ایس پی کے ساتھ, کسی نے نہیں دیکھا, نہ تھانے دار کے ساتھ. جب لوگوں نے سارا کچھ اپنا ختم کر کے باہر نکل آئے ہیں, ایسے حالات میں شوکت نواز میر یا ان کی کمیٹی کو ایسی پوزیشن میں کوئی لالی پاپ لے کے نکلنے کی پوزیشن میں ہے, یا اگر آپ کو کوئی لالی پاپ مل جاتا ہے تو کل آپ دوبارہ کیا یہ کریں گے کہ جی اسی کے اوپر جائیں گے؟ یہ جو ایک سنجیدہ بات ہے, جو ٹیرف ہے, جو بجلی کا کیا کہتے ہیں ٹیرف کے اوپر تنازع ابھی تک ہوگا, اور جو لاگت کی کاسٹ ہے اس کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر یہ دھرنا ختم کرنے کا, میں یہ کہتا ہوں آج مذاکرات کامیاب ہو جائیں ویری ویل اینڈ گڈ, رات کو ہو جائیں 12 بجے ہوں 3 بجے ہوں, ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے کو شہزاد راٹھور صاحب آج جو ہے فار ایور حل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ نظام چلائیں, اور اگر کمزوری میرے اینڈ پہ ہے ٹھیک ہے, شہزاد راٹھور صاحب کے اینڈ پہ ہے, اپنا مرتضیٰ درانی صاحب کے اینڈ پہ, راجہ کفیل صاحب کے اینڈ پہ, ہم اپنے خود احتسابی کرتے ہیں. حکومت جو ہے انوار الحق صاحب, کرنل وقار نور صاحب, ان کی جو حکومت ہے, انتظامیہ ہے, وہ اپنی وہ دیکھیں, اور وہ ادارے اگر ان کی طرف سے کوئی غفلت کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں, اور پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی نظر ضرور رکھے کہ آپ کے زیر انتظام جو ایک متنازع خطہ ہے وہ اس قدر متنازع نہ ہو کہ دنیا میں. اچھا مرتضیٰ درانی صاحب, آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے جو رات کو پریس کانفرنس کی رات کے 1:30 بجے, ایک تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنی رات گئے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پھر وہاں پہ چند مخصوص صحافیوں کو بلایا گیا, اور جن صحافیوں نے انڈیپینڈنٹ صحافیوں نے جانے کی کوشش کی تو پہلے تو انہیں گیٹ پر رکھنے کی کوشش کی, اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو بعض لوگوں نے انہیں سوال کرنے سے روکا اور سنایا کہ وہاں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی. یہ جو چیز کرنے کی کوشش کی گئی, اور وزیر اعظم نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جی ہم مطالبات ماننے کے تیار ہیں, ہم جو ہے نا آٹے کی سبسڈی بھی دینے کے لیے تیار ہے, بجلی کا مطالبہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے, اور اس سلسلے میں وفاق سے بات کروں گا. تو جہاں تک بجلی کی بات ہے تو بجلی وفاقی حکومت یا واپڈا آزاد کشمیر کو دے رہا ہے 2 روپے 69 پیسے میں, حکومت آزاد کشمیر یا محکمہ برقیات دے رہا ہے آگے عوام کو, صارفین کو وہ 30 روپے 40 روپے تک فی یونٹ. آٹے کی سبسڈی کی بات کریں تو آٹے کی سبسڈی بھی حکومت نے دینی ہے, تو وفاق سے کیا یہ پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا یہ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جو اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ ہے یہ توپو کا رخ ان سے ہٹ کر پاکستان کی طرف ہو؟ جی مرتضیٰ درانی صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راٹھور صاحب. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے رات کو جو پریس کانفرنس کی اس سے پہلے انہوں نے جو قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ معاملات طے کر لیے تاکہ وہ ایک جس کو ہم پنجابی میں نہیں کہتے گونگلیوں تو مٹی لانے والا, انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں سارا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ صبح رینجرز جائے گی, پتہ تھا کہ صبح سے ایک آپریشن شروع ہوگا اور ہم یہ کہیں گے ہم تو مذاکرات کے لیے تیار تھے. وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں آفر کر دی, اس کے پیچھے یہ تھا. لیکن دوسری بات یہ کہ 2 روپے 69 پیسے جو تھی وہ تو ابھی تک وہی چل رہا ہے, وہی چل رہا ہے, وفاق دوسری قیمت پہ دے رہی ہے نا. حکومت نے ابھی 55 ارب روپے ہمارے آزاد کشمیر کے جو ذمے تھے 2 روپے 69 کے حساب سے بھی حکومت آزاد کشمیر وفاق کو نہیں دے رہی پیسے. 1 سال کے جو ہمارے بقایا جات ہیں جو ہم نے دینے تھے ڈسکوز کے مختلف جو کمپنیاں ہیں, آئسکو, جینکو, یہ پیسکو, اس کے 55 ارب روپے وفاقی حکومت نے چند دن پہلے دیے, اس تاریخ سے پہلے جو آزاد کشمیر کے ذمے بقایا جات تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایشوز کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اور ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلائی جاتی ہے. 2 روپے 69 پیسے کے حساب سے ہی ابھی تک آزاد کشمیر دے رہا ہے, اور اس میں منگلا ڈیم کا ایک جو آزاد کشمیر حکومت اور وفاق کے درمیان ایک معاہدہ ہے, اس میں ایک سب کمیٹی بنی تھی جس کا جو ہے سربراہ وفاقی سیکٹری خزانہ ہوتا ہے, جو اس سب کمیٹی نے طے کرنا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک اسپیشل ٹیرف دینا پڑے گا ہمیں, کیونکہ اس منگلا ڈیم کے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کو اسپیشل ٹیرف دینا ہی دینا ہے. اب دیکھیں اس کو ایشو بنا دیا گیا کیونکہ محکمہ برقیات نے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے 3 سلیبیں بنائی, اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بلنگ ان کے اوپر چلے گی.
اور اس وقت تک جو میں نے فکر لی آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کو پچھلے 1 سال سے 16 ارب روپے کی ریکوری نہیں ہوئی. 16 ارب روپیہ جو آزاد کشمیر کے عوام نے دینا تھا ان کو, وہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو ملا ہی نہیں ہے. بجلی تو ان کی یہ کاٹ نہیں سکتے. اب تو عوام جو ہے دھڑلے ساتھی جو بجلی بھی استعمال کریں گے, بل بھی نہیں دیں گے, اور ڈنڈا جو ہے نا وہ چلائیں گے. بھائی ریٹ آف گورنمنٹ تو آپ نے پہلے ہی ختم کر دی. آپ کیسے آپ ریکوری کریں گے برقیات کی, کیسے آپ جو باقی جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کریں گے. اس دوران جو ہے وہ ایک اور خبر آئی کہ زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ ان کی ختم ہو گئی ہے پارلیمانی پارٹی کی, اور آصف زرداری صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ کہا کول ڈاؤن رہیں. اور البتہ یہ انہوں نے خوشائند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے, ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. لیکن میں اس سے پہلے ہی آپ کو میٹنگ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اس سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید آج جو ہے نا بہت بڑا سیاسی جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی, اور یا پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے باہر نکل آئے گی اور مسلم لیگ نون بھی وزارتیں چھوڑ دے گی. یہاں کوئی وزارتیں نہیں چھوڑنے والا. یہ اقتدار کی جنگ ہے. یہاں پہ ایک دن بھی کوئی جو ہے وزارت اور اقتدار کے بیان نہیں رہے گا, بلکہ آخری مہینے کی تنخواہ لے کر ہی کچھ آخری دن کی بھی تنخواہ آپ چھوڑ دیں. آخری دن نہیں, اس میں جو اہم بات ہے یہ 13 کے 13 اراکین موجود تھے, اور آصف علی زرداری صاحب نے خالصتاً یہ جو میٹنگ کی ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کی, اور یہ جو کہا جا رہا تھا اس میں کچھ اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, تو اگر اور کوئی سٹیک ہولڈر ہیں تو وہ شاید الگ کسی جگہ پہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کی باتیں ساری سن لی ہیں, اور اس کے اوپر جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس معاملے کو آزاد کشمیر میں اگر میں آپ کو اس کی 2 لفظی بتاؤں جو مجھے اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں انوار الحق حکومت کی تبدیلی, اس سے علیحدگی, اس سے اور اس یہ جو تحریک ہے اسے الگ کیا گیا ہے, اور اس کی جو حکمت عملی ہے اسے الگ رکھی جائے گی. اور پاکستان پیپل پارٹی کی زیرک سیاست آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو سارے کا سارا بوجھ اور ملبہ ہے وہ اس وقت اپنے کاندھوں پہ لینے کے بجائے وقتی طور پہ انوار الحق سرکار کے اوپر ہی رکھا ہے. میں جو باتیں درانی صاحب نے کی ہیں اس سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں, کلی نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فیصلے ہو چکے ہیں جن کا جو ہے آئندہ چند دنوں میں اعلان یہ بات صحیح ہے کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر آپ فوراً سیاسی تبدیلی لاتے ہیں اور تو پھر آئندہ جو ہے کوئی بھی معاف نکلے گا 10-20 ہزار کا, یہ تو جتھو کی سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی, تو وہ آئندہ جو آئے گا وزیر اعظم پھر اس کو چیلنج کرے گا, پھر اس کا استعفیٰ مانگے گا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ صرف وزیر اعظم انوار الحق کے جانے یا رکنے سے قائم رہے. وہ شخصیات کی مرہون منت نہیں ہونی چاہیے. ادارے جو ہیں وہ شخصیات کے مرہون منت نہیں ہونی چاہیے. ادارے جو ہیں اپنا رول خود پلے کریں, اپنا رول کردار ادا کریں تاکہ ادارے مضبوط ہوں, نہ کہ شخصیات مضبوط ہوں. اگر آپ یہی والا یہ جو تحریک ہے نا, اس پر اگر کوئی کمیشن بن جائے اور اس کی تحقیقات کوئی تحقیقات کرے, اور اگر یہ طے ہو جائے کہ جی اس میں قصوروار کون ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ انوار صاحب تو ممبر چلے جائیں گے, ذمہ دار جو ہے وہ پھنس جائیں گے. جنہوں نے یہ سارا جو ہے وہ پلان کیا, جن کی حکمت عملی ناکام ہوئی, جنہوں نے جو ہے نا یہ 1 سال کی حکومت میں آزاد کشمیر میں جو ہے وہ نفرت کے بیج بوئے اور وفاق کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وفاق پاکستان کے خلاف نہیں ہے آزاد کشمیر کے عوام. ابھی بھی جو ہے پاک فوج کی جو عزت اور احترام ہے وہ ہمارے دلوں میں اسی طرح ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تحریک میں کسی نے پاک فوج کے خلاف, کسی نے پاکستان کے خلاف, کسی نے کسی ابھی تک پاکستان کے خلاف ایک نعرہ تک نہیں لگایا, کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے یہ انوار الحق صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ توپو کو پاکستان کی جنگ چھوڑا جائے. آپ نے تو دیکھے نا, کوئی بندہ کسی معقول آدمی کو نہیں چھوڑا جسے غدار نہ قرار دیا ہو, کسی صاحب الرائے آدمی کو, کسی جو ہے وہ معاشرے کے اہم آدمی کو. البتہ انوار صاحب کی ایک جو ہے نا حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے, اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کا کردار ہی ختم کر دیا. بہت شکریہ جناب. لیڈرشپ بھی ہماری آزاد کشمیر صاحب
फारग। बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, अमर महबूब साहब। नाज़रीन, आज हमने बात की जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ जब पैदा हुई और आज जो पुंछ डिवीज़न में लोग जब दाखिल हुए और जो रावलाकोट में एक हज़ारों की तादाद में जो लाखों की तादाद भी कहा जा रहा है इस वक्त लोग वहाँ पे पहुँचे, तो किस तरह वफाकी हुकूमत ने अपने नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी को वहाँ पे भेजा, जो मुज़ाकरात किए, और सियासी जमातों का जो फेलियर इस पूरी तहरीक के दौरान हमें नज़र आया है, इसकी ज़िम्मेदारी जो इस पे आयद होती है वो आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान ही हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, लेकिन जिस ज़ीरकपन से सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने मामलात को हैंडल किया और उन्होंने जिस तरह से ये मामलात तय किए, उससे अंदाज़ा होता है कि आने वाली दिनों में ये हाइप जो क्रिएट हुई है ये कम होती जाएगी। आज पीपल्स पार्टी के इजलास में जो भी खबर है कि ख़त्म हो चुका है, उसमें भी उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स के यही कहा है कि जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म किया जाए और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ हैं तो उन्हें तस्लीम किया जाए। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इस वक्त भी जल रहा है, इस वक्त भी लाखों की तादाद में लोग रावलाकोट में मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने पर आमादा हो जाती है, अवाम को रिलीफ देने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो अवामी एक्शन कमेटी के तमाम रहनुमाओं और जो कारकुन, जो नौजवान, जो बुज़ुर्ग, जो बच्चे इस वक्त रावलाकोट में मौजूद हैं और मुजफ्फराबाद जाने का इरादा किए हुए हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि मुतालबात तस्लीम होने की सूरत में वो अपने घरों को वापस चले जाएं और हुकूमत को उनके मुतालबात जो माने गए हैं उन्हें पूरा करने की मोहलत दी जाए। इसी पे इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।